شاہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ، عطار کہتے ہیں خوشبو بیچنے والے کو۔ شاہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ نا ایک دکان والے کے پاس گئے، وہ دکان والا کیا ہے عطر بیچتا تھا، تو ایک دکان والے کے پاس گئے عطر وغیرہ دیکھنے کے لیے، تو جو اچھا دکاندار ہوتا ہے نا وہ پوچھتا بھی ہاں بھی آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کی رہنمائی کر دوں، کون سی کوالٹی وغیرہ چاہیے۔ تو وہ تو اللہ والے تھے، دیکھا کہ بڑی بڑی یعنی اس نے اپنے حد سے زیادہ کاروبار بنا لیا، جو اس کی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی کوشش میں یہ کر۔ کہا کہ بزرگوں کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا پھر کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری روح جو ہے نا بڑی مشکل سے نکلے گی۔ کیا ہے؟ تمہاری روح بڑی مشکل سے نکلے گی۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے دنیا اتنی کما لی ہے، اتنی ساری وارنٹیاں رکھ لی ہے، جب تم مرو گے تو تمہیں یہ یاد آئے گی کہ میری یہ جو پرفیوم ہے زیادہ پیسوں والی ہے، زیادہ پیسوں والی ہے۔ جیسے آج کے دور میں سن لے، اگر کوئی پیسے والا ہے تو وہ اگر مرنے کے ٹائم آئے گا نا وہ یہ سوچے گا یار فلاں میں نے پلاٹ بنایا، وہ فلاں کا کیا ہوگا، فلاں میں نے جائیداد بنائی، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں میرا اکاؤنٹ ہے لاکھوں کروڑوں پڑے، فلاں کا کیا ہوگا۔ اسی لیے وہ ان کو بزرگ تھے نا سمجھانے کے اعتبار سے ان کو کہنے لگے بھائی جب تم مرو گے تو بڑی مشکل سے مرو گے، کیونکہ تم نے دنیا اتنی کما لی ہے، تمہاری روح بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو وہ دنیا دار بندہ تھا، اس بزرگ کو کہنے لگے اچھا جی میری روح مشکل سے نکلے گی، تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ تو وہ اللہ والے تھے نا، کہا کہ ادھر آؤ دکان سے باہر نکال کر نا، تو اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے کہا کہ دیکھو میری روح ایسے نکلے گی، جیسے ہی لیٹے روح پرواز ہو گئی۔ کیا ہے؟ جیسے ہی روح پرواز ہو گئی۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ کیا ہے؟ کہا کہ میری روح ایسے نکلے گی۔ وہ اللہ والے تھے نا، پھر وہ سوچتے رہے یار ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ روح نکلتے وقت بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑی کٹھن معاملہ ہوتا ہے، بڑا ہی اوکھا معاملہ ہوتا ہے، اتنی تکلیف آتی ہے، اتنی پریشانیاں ہوتی ہے، اتنی جو ہے نا تکلیفیں آزار آتے ہیں، لیکن ایسے روح نکل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ تو کیا ہے ایسے روح نکل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس بزرگ نے سمجھانا چاہا، اسی لیے کہ ہم نے اپنا تن من اللہ کے دین پر لگائے ہوا ہے۔ کیا ہے؟ اپنا تن من اللہ کے دین پر لگائے، اگر ہم مریں گے نہیں بھی نا تو ایسے مریں گے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو وہ شاہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس دن کے بعد جو میں نے سچی توبہ کی اور اپنا مال جو ہے نا کم کرنا کوشش کی، اور اتنا ہی بس مال رکھا جتنی مجھے حاجت تھی، مال کم کر دیا، اور پھر کیا ہے میں اللہ اس کے رسول کے دین پر گامزن رہا اور ہمیشہ چلتا ہی رہا۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں بھائی ہم دنیا کے اعتبار سے کتنا کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ یہ حدیث سنیں نا، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، مفہوم ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے جانوروں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں نا، دو بھوکے بھیڑیے وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آئے گی نا، وہ اس کو اتنا نقصان کر لیں گے۔ آپ سوچ لیں بھیڑیے جو ہوتے ہیں نا، بھیڑیے بھوکے ہو، کئی دنوں سے ان کو بھوک برداشت کرنا پڑی ہو، وہ بھوکے بیٹھے ہو، اور اچانک سے ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، آپ سوچ لیں کتنا نقصان کریں گے؟ بہت نقصان کریں گے، کئیوں کو مار کر کھا جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا انسان کے دل کے اندر اگر دنیا کی لالچ محبت آ گئی نا، اس کے اندر اتنا نقصان کر لیں گے۔ آج یہ میں اور آپ دیکھ لیں ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت کتنی ہے، اسلام کی محبت کتنی ہے، ہم دین پر کتنا ہے، اسلام پر کتنا ہے، ہم نے دین کو کتنا ٹائم دیا ہے اور دنیا کو کتنا ٹائم دیا ہے۔ آج یہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنے اوپر دیکھ لیں کہ ہم نے کتنا کیا ہے۔